بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ بار بار کوئی بات دہرائے تو سمجھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن کے 10 ایسے جملے بتانے جا رہا ہوں جو بار بار دہرائی گئی ہیں، اور جب آپ ان کی تعداد سنیں گے تو واقعی آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ باتیں بار بار کیوں یاد دلائی ہیں؟ ان جملوں میں آخر کیا خاص پیغام چھپا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ قرآن پاک میں جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے سورۃ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تقریباً 31 مرتبہ یعنی 31 بار آیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جملہ سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ آیا ہے تو اللہ اپنی بے شمار نعمتیں گنوا کر بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ مگر ہم بہت ناشکرے ہیں، اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ قرآن میں 10 بار آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اسے بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ کوئی اگر ہمیں ایک دفعہ بات کہے، 2 دفعہ کہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی تاکید ہوگی اس میں، لیکن اللہ نے جب 10 مرتبہ اس جملے کو دہرایا ہے تو کیا اس میں حکمت نہیں ہو سکتی؟ واقعی اس میں حکمت ہے اور ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ جملہ قرآن میں 20 مرتبہ سے زائد آ چکا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہم اس جملے پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جملہ 20 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اللہ ہم سے بار بار تقوی کی تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ تقوی ہی تو کامیابی کی کنجی ہے۔ اے الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کئی مرتبہ کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 30 مرتبہ سے زیادہ یہ جملہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے نا کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ دنیا کے عہدے، دنیا کی حکومت، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، عیش و عشرت، اس سے کچھ نہیں، کوئی بھی آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ اسباب ایک حد تک اپنائیں لیکن ٹوٹلی اسباب کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کو جب آپ مائنس کر لیں گے بیچ میں سے تو کوئی بھی آپ کو کبھی کامیابی تک ہمکنار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی جملہ قرآن میں 30 مرتبہ سے زائد آیا ہے۔ اس کے بعد ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جملہ ابھی 12 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اب اللہ پر ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے راستے پر چلیں گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ خوف ہمیشہ جو ہے خدشات اور خوف وہ مستقبل کے لیے آتے ہیں۔ انسان کو خوف ہوتا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں مجھے اچانک موت نہ آ جائے، تو یہ خوف ہوتے ہیں۔ اور غمگین اللہ نے فرمایا ہے، یہ حزن غم کو کہتے ہیں نا، تو یہ غمگین بھی نہ ہو، یعنی غم سے بھی آزاد ہو جائے گا آخرت میں، اسے کوئی غم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخشے گی کیونکہ دنیا میں اس نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ تو یہ قرآن میں بھی 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ پر بھی آپ نے ضرور فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جملہ 90 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر، 90 ٹائم سے زیادہ یہ جملہ آیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ جملہ 90 مرتبہ سے زیادہ اگر آیا ہے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر بھی سب سے زیادہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، اور ایک دفعہ سچے دل سے یا اللہ میری توبہ استغفار کرو تو اللہ سارا ہی معاف کر دے گا۔ تو اس جملے پر بھی آپ نے غور کرنا ہے جو 90 ٹائم سے زیادہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یہ جملہ قرآن پاک میں 40+ ٹائم آ چکا ہے، یعنی 40 مرتبہ سے بھی زیادہ آ چکا ہے۔ وہی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی بھی 2 بندے بیٹھے ہوں تو تیسرا اللہ ہے، 4 ہو تو 5واں اللہ ہے۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، اب کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی ان پڑھ مسلمان سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا ہاں واقعی اللہ ہر چیز ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو یہ جملہ 40 مرتبہ سے زیادہ آ چکا ہے۔ یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے، ہر عمل دیکھتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 8واں جملہ ان اللہ علیم حکیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، علم، حکیم، حکمت والا۔ تو یہ جملہ بھی 40+ ٹائم آیا ہے، یعنی 40 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم پر بھروسہ کرنا چاہیے،
کیونکہ وہی سب سے بہتر جانتا ہے، حکمت اس کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد افلا تعقلون ہے، یہ قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے ساتھ نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، پھر فرماتے ہیں کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو 13 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو، ہر چیز میں تدبر کرو، کیونکہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں اور آخری جملہ ان فی ذلک لآیہ، یہ 20 دفعہ سے زائد آ چکا ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ بے شک اس میں نشانی ہے، یہ جو تمہارے سامنے ہے اس میں نشانی ہے۔ تو یہ جملہ بھی 20 مرتبہ سے زائد آ چکا ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، بس دیکھنے والے آنکھ اور سوچنے والا ذہن چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ 10 جملے بار بار دہرائی گئی ہیں تاکہ ہم ان پر غور کریں اور اپنی زندگی بدلیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سا جملہ آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید لوگ بھی قرآن کے حکمتوں سے واقف ہو سکیں۔ ملتے ہیں اس طرح کے ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔